آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا غلامی رسول ہی دین حق کی شرط اول ہے نہ ہو یہ تو سب کچھ نامکمل ہے ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو اللہ ہی پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا لجپال بگڑیاں بناؤن والا غوث اعظم دستگیر اولاداں عطا کرن والا ڈوبیاں تارن والا بگڑے کم سوارن والا عزت و ذلت موت اور زندگی دا اللہ کلہ ہی مالک ہے اس دا کوئی بھی شریکہ برادری نہیں اگر وہ کلہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ دے سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے
اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں دے اماں جی حوا علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے، اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ دے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے۔ یہ ساریاں مثالاں دے کے تہاڈے اللہ نے سمجھایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، دنیا جہان دے سارے اختیارات کلے اللہ کول نے، اندہ کوئی بھی شریک نہیں۔ جندہ اللہ رب العزت نفع کرنا چاہے ساری دنیا بھی مل کے اندہ نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اور جندہ نقصان اللہ کرنا چاہے ساری کائنات بھی مل کے اندہ نفع اور فائدہ کرنا چاہتے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ الا ہو وما یمسک فلا مرسل لہ الا ہو، جندے واسطے اللہ اپنیاں رحمتاں دے دروازے کھول دے دنیا جہان ساری بھی کٹھی ہو کے نہیں بند کر سکتی، اور جدے واسطے اللہ اپنی رحمتاں دے دروازے بند کر دے پوری کائنات بھی لگ کے نہیں کھول سکتی۔ یہب لمن یشاء اناسا، جنوں چاہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جنوں چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جے چاہے تے بیٹیاں اور بیٹے کٹھے عطا کر دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جے چاہے تو صاف انکار کر دے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، او اللہ ہی غالب ہے، علم والا اور قدرت والا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد آقا نامدار دو جہانہ دے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، امام الکل ختم الرسل ساقی کوثر شاف محشر، کونین دے تاجدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں کریں۔ سامعین گرامی، دوپہر تو لے کے تسی مختلف علماء دیاں تقاریر، علماء دے بیانات سماعت فرما رہے ہو۔ یقیناً رات دا بڑا حصہ گزر چکے ہے، بڑے ہی مفصل خطابات ہوئے بھی نے، اور انشاءاللہ میرے بعد ہون گے بھی۔ اللہ پاک تاڑا ساڑا ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ مختصر وقت اندر ایک ہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں جیڑی تواڈے اور میرے سمجھن واسطے ضروری ہے۔ اگر سمجھ لانگے انشاءاللہ اللہ سانو ساریاں نو دنیا اندر بھی عزت دی زندگی دے گا، اور آخرت وچ بھی اللہ دی شان و شوکت والی جنت دے وارث بن جاواں گے۔ جے اگر نہیں سمجھاں گے یقیناً دنیا اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت اندر بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ تو آئیے سنیے، توجہ فرمائیے، کیڑی بات اہل ایمان واسطے ضروری ہے جن دے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ پاک دا قرآن بڑی محبت دے نال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بات توجہ نال سنن والی ہے، انشاءاللہ توجہ نال سناں گے اللہ پاک دے قرآن دے نال دل دیاں دماغ دیاں بنجر دھرتیاں جڑیاں نے او بھی انشاءاللہ آباد ہو جان گیاں۔ انشاءاللہ سکے درخت بوٹے بھی اللہ پاک دے قرآن نال جدوں سیراب ہون گے تے شاد باد ہو جان گے، سرسبز ہو جان گے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے کہ جے اگر تسی چاہندے ہو کہ تواڈے نال اللہ بھی محبت کر لوے اور تواڈے گناہ اللہ معاف کر دے تے پھر کرنا کیجئے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جے تسی چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کر لے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
سیرت النبی دے پروگرام چان والے ہو، ختم نبوت کانفرنس چان والے ہو، کنگن پور تو آن والے ہو، گردو نواں تو آن والے ہو، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جے چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے فتبعونی، اپنیاں عبادتاں، اپنیاں ریاضتاں، اپنے دنیا جہان دے معاملات وچ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اختیار کر لیا جے۔ فتبعونی، جدوں تسی اتباع کرو گے، فرما برداری کرو گے، سنت دی پیروی کرو گے، تے اللہ پاک فرماؤندے نے یحببکم اللہ، ان دے بدلے اللہ تو آڈے نال محبت کر لے گا، تے جدوں اللہ تو آڈے نال محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ان دے بدلے تو آڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرے گا کدوں؟ جدوں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چلن دی کوشش کران گے ہر معاملے اندر۔ کتے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی، انہاں لوگاں نو دس دیو کہ اللہ اور اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لین، جے انہاں نے اپنے طریقے اور اختیار کر لین، اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ادھر ادھر پھرن والیاں نال اللہ محبت نہیں جے کردا، سنت نو چھڈن والیاں نال اللہ محبت نہیں جے کردا، بدعات رسومات کرن والیاں نال اللہ محبت نہیں جے کردا۔ اللہ محبت کناں نال کردا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ دنیا تے رہندیاں ہویاں اہل حدیث ہو تب بھی، دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، شیعہ ہو تب بھی، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان دے اوپر ضروری ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دنیا تے رہندیاں ہویاں لاہور اندر بھی تنازع ہون گے، کنگن پور اندر بھی تنازع ہون گے، گجرانوالہ اندر بھی تنازع ہون گے، پوری کائنات اندر آپس وچ اختلاف موجود ہون گے، اختلاف ہو جان گے۔ جدوں بھی تواڈے درمیان کسے بات تے کسے مسئلے تے اختلاف ہو جائے پھر کرنا کی ہے؟ اہل ایمان دے اندر تفرقہ نہیں جے پانا، اہل ایمان اندر نفرت پیدا نہیں کرنی، کتے یزیدی کتے حسینی دیاں نفرتاں شروع نہیں کر دینیاں، بلکہ کرنا کی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسے بھی معاملے تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹ آؤ واپس اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف۔ جدوں لوٹ آؤ گے اللہ دی طرف، جدوں لوٹ آؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف، اللہ دنیا چوی تانوں سرخرو کر دے گا، آسمان تو موت دا پیغام آئے گا، عرش والے اللہ دا سلام آئے گا، فرشتے کہہ رہے ہوں گے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، کتے ملائکہ کہہ رہے ہوں گے سلام طبتم فادخلوها خالدین، کتے اللہ دے ملائکہ کہہ رہے ہوں گے سلام قولا من رب الرحیم،
پاکیزہ زندگیاں گزاریاں دنیا اندر رہندیاں ہویاں دوسری تیسری کسے دی بات پیچھے نہیں لگے دنیا اندر رہندیاں ہویاں فتنے برپا نہیں کیتے دنیا اندر رہندیاں ہویاں جماعتاں اندر تفریق پیدا نہیں کیتی دنیا اندر رہندیاں ہویاں لوگاں نو اللہ اور اس دے رسول تو دور نہیں کیتا بلکہ زندگی گزاری ہے تے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ہے جن نے زندگی گزاری اس طرح من احب سنتی فقد احبنی جدوں میری سنت سامنے آ گئی انہوں اپنے سینے نال لا لیا میری سنت نال جن نے محبت کی تھی گویا ان نے میرے نال محبت کی تھی جن نے میرے نال محبت کی تھی آقا نے فرمایا کان معی فی الجنہ کل قیامت والے دن بھی اور جنت وچ بھی میرے نال ہی ہون گے سبحان اللہ سبحان اللہ تین مقام ایسے نے بابا جی تسی تے ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ علماء سنے نے اللہ تہاڈی زندگی اندر برکت عطا فرمائے کدی انہاں سٹیجاں تے ہی میرے بزرگ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آیا کر دے سن تے قرآن کیویں پڑھ دے سن سبحان اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار سبحانک فقنا عذاب النار کتے پڑھ دے سن ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ادھی رات ہوندی ہے تے نوجوان مومن کھڑے ہو جاندے نے ادھی رات ہوندی ہے نوجوان مومن دے ہاتھ موبائل نہیں ہوندا ادھی رات ہوندی ہے تے مومن دا شیوا کیا ادھی رات ہوندی تے مومن کھڑا ہو جاندا ہے تے کہندا کی ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا او نوجوانوں تہاڈا مرتبہ مقام کی سی کہ راتاں تہاڈیاں گزردیاں مصلے دے اتے کھڑے ہوندے تے پڑھ دے کی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر کدی کوئی وقت ہوندا سی جدوں اللہ والے لمبے لمبے سفر کر کے آندے سن تیری میری اصلاح واسطے پبلک بھی عوام بھی آندی سی اصلاح کروان واسطے اکاڑے دا حضور ایک واقعہ ہے حضرت حافظ اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ حافظ عبد القادر صاحب دے بھائی سن ایک جلسے تے گئے تقریر شروع کی تھی تو قرآن دی آیت پڑھی سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لوگو بچا لو اپنیاں جاناں نو کو انفسکم اپنے آپ نو بھی بچا لو وَأَهْلِيكُمْ نَارًا تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو
وقودها الناس والحجارہ، جس دوزخ جہنم دا بالن ہی انسان تے پتھر جے۔ اللہ رات تقریر کیتی، اللہ چھوٹا جہا بچہ سامنے بیٹھا، صبح تہجد دا وقت ہویا، حافظ صاحب رات مسجد وچ ہی ٹھہرے، تہجد ویلے تہجد واسطے اٹھے تے ویکھیا ایک کونے وچ ایک چھوٹا جہا بچہ نالے تہجد دی نماز پڑھ رہا ہے نالے روئی جا رہے ہیں۔ پوچھن لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تیری میری بھی زندگی دا کی پتہ ہے؟ گل تے سمجھ آن دی ہے نا، جے سمجھ آ جائے تے۔ بچہ کہندا ہے میں جی رات جدو تہاڈی تقریر سنی ہے نا، تسی فرمایا کہ جہنم دا بالن نے انسان تے پتھر، تے رات دا میرے ذہن چ خیال ہے میں گھر جدوں اپنی امی نو اگ بالدیاں ویکھنا، پہلے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑاں لاندی ہے، انہاں نال جدوں اگ بل جاندی ہے پھر وڈیاں لکڑاں دی واری آندی ہے۔ میں اس گل تے رو رہا کتے اللہ بھی پہلے بچیاں نو نہ دوزخ وچ سٹے، اس اگ دا اسی کتے ایندھن نہ بن جائیے۔ میں اللہ کولوں جہنم تو پناہ مانگ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جیڑا شخص جہنم تو پناہ مانگدا ہے، اللہ رب العزت اس شخص نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور جیڑا جنت دا اللہ کو سوال کرے، جنت بھی کہندی ہے یا اللہ اینو میرے وال بھیج دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ صاحبو کچھ عرصہ گزریا، پھر دوبارہ جلسہ سی اس سے مسجد وچ، حافظ صاحب تشریف لے گیا، تقریر کرن دے بعد پتہ کروایا او فلاں بچہ جڑا پچھلی دفعہ مینوں ملیا سی انہوں بلا کے لیاؤ، میں اس بچے نوں ملنا چاہنا۔ پتہ چلیا حافظ صاحب وہ تے اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اللہ نے اس بچے دی آخرت نو جنت دا باغ بنا چھڑیا۔ اللہ تہاڈی میری بھی آخرت جنت دا باغ بنا دے۔ پر بات کدوں بنے گی؟ جدوں رسم و رواج، بدعات، خرافات، رسومات نو چھڑ دیاں گے، جدوں اسی عقیدہ توحید اپنا لاں گے، اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں تو باز آ جائیں گے۔ یاد رکھیے ایک وقت سی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا بازو پکڑ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو اللہ نے تیرے واسطے حرام قرار دے دیتا ہے ان دے تو بچ جا، اللہ تیری عبادت وچ لذت پا دے گا، تو اللہ دا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ مولوی صاحب نماز پڑھی دیئے پر سکون نہیں ملتا، او پولیا تینوں سکون کتھے ملے؟ تو نماز نو سکون نال پڑھ دا ہی نہیں ہوں، نماز سکون نال پڑھے تے نماز تینوں سکون ملے نا، خیال تے تیرا پیچھے ہی ہوندا ہے۔ اتق المحارم، حرام تو اپنیاں اکھاں نو بھی نہیں بچایا، حرام تو تیری زبان بھی نہیں بچی۔ مسجد چ وڑن تو پہلے تے باہر تو بچیاں نو گاڑا کڈدا رہے ہیں، مسجد چ آن تو تھوڑی دیر پہلے تے دکان تے بہ کے لوکاں دیاں غیبتاں تے چگلیاں کردا رہے ہیں۔ ہن مسجد چ آ کے کہیں نہ کہیں عبادت وچ لذت آ جائے، سکون ملے نماز وچ۔ مسجد چو باہر تے تیرے کناں نو ٹوٹیاں لگیاں سن، انڈیا دے گانیاں دیاں آوازاں آ رہیاں سن، اجے بھی تیرے کناں چو سوں سوں اوہی ہو رہی ہے، تے تینوں تیری نماز کی لذت دے گی؟ اپنے اندروں حرام نو کٹ دے۔ میریاں ماواں بھیناں گھر بیٹھیاں خام خواہ
نہیں ہڑیے فلانی نے انج گل کیتی سی وہ چند دن پہلے حضور چند دن پہلے گھروں سس رشتہ ویکھن جاندی ہے ادوں آ کے اپنے بیٹے نو دس دیے کڑی چ آ بھی خوبی یو کڑی چ آ بھی خوبی یو آ بھی خوبی ہے بڑی آلہ بھائی خالد صاحب ہیں ساریاں خوبیاں گنائے گی جدوں ویاہ کے گھر لے آندی اجے مہینے 2 نہیں گزرتے انج باہ سر تے چک لیندی ہے چھڈ اینوں دے طلاق اندے ورگی گندی دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں تیرے لیے کڑیاں اور مک گئیاں تینوں ہور لیا دیاں گی نہ میری ماؤں بھینوں اے دین اسلام سانو ایسے کام نہیں سکھاندا اج کسے دی دھی واسطے گڑا کھودیں گی اگے تیری بیٹی واسطے کھودیا ہوئے گا میرے محترم بزرگو بابا جی گھر آئیاں بچیاں تواڈیاں ہی دھیاں ہوندیاں نے انہاں نوں نوواں نہ سمجھیا کرو دھیاں سمجھیا کرو اج تسی انہاں نوں پیار دیو گے دوسرے گھر تواڈیاں بیٹیاں نوں پیار ملے گا اے اللہ دا قانون ہے جیسی کرنی ویسی پرنی کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ نال اچھا سلوک نہیں سی کیتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ نال اچھا سلوک کیتا سی جدوں باپ نے گھروں کڈیا ادوں بھی الفاظ یہی کہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا اللہ میں تواڈے کولوں اپنے ابا جی واسطے معافی طلب کراں گا اور سلامتی طلب کرنا پھر وہ وقت نہیں آیا چھوٹا جہا بچہ تھوڑی جی عمر سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی تے باپ کی کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک بیٹا میں ویکھ رہا مینوں خواب آیا ہے میں ویکھ رہا کہ تہاڈی گردن تے میرے کول چھری ہے میں تہانوں ذبح کر رہا ہاں تے بیٹا کی جواب دیندا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابو جان جو اللہ دی طرفوں خواب آیا جے نبیاں دا خواب وہی ہویا کردا ہے او تسی پورا کر دیو جے اللہ نے چاہیا تے میں صبر کر کے دکھا دیاں گا سبحان اللہ بات ایتھے ہی ختم نہیں ہوئی بابا جی نے بیٹے نوں انگلی نال لگا لیا میرے محترم فضیلت الشیخ میں شیخ دے نال حج دا سفر بھی کیتا ہے قاری صادق رحمانی صاحب نال اللہ پاک شیخ محترم دی صحت تندرستی ایمان دی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے یقین جانو کنگن پور دے باسیو اے اللہ دا بہت وڈا انعام ہے تواڈے اوپر اللہ دا بہت بڑا احسان ہے انہاں دی عزت کریا کرو قدر کریا کرو احترام کریا کرو کوئی کم نہ ہوئے بغیر مقصد دے آیا کرو آکے بابا جی نو ملیا کرو کسے ویلے پیر کٹے لتاں کٹیاں بابا جی دعا کر چھڑو اللہ انشاءاللہ تواڈے دنیا دے معاملات ہی سدھے کر دے گا منا دا میدان ہے ہاں جی حاجی جاندے نے بار بار ویکھ دے نے اللہ تانوں مینوں ساریاں نو بار بار حج عمرہ نصیب فرمائے منا دا میدان ہے بیٹے نو انگلی نہ لگایا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تے جا کدھر رہنے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے قربان گاہ پہنچ گیا اجے ایتھے ہی بات ختم نہیں ہوئی قربان گاہ جدو پہنچ گئے تے جا کے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین باپ نے
بیٹے دی گردن تے چھری چلا دیتی ہے. ہاں جی تے اگوں گل سنو رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے, آئیے سنیے توجہ فرمائیے. اللہ پاک نے فرمایا اور لوگوں سنو, فلا تقل لهما احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان اللہ. جدوں تسی جوان ہو جاؤ تواڈے ماپے بڈھے ہو جان تے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فلا تقل لهما اف, کسے بھی ناگواری دا اظہار کرنے واسطے نوجوانہ تو اپنے امی دے سامنے اپنے ابو دے سامنے فلا تقل لهما اف, لفظ اف بھی نہیں کہہ سکدا. اللہ نے تیرے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تے اپنے ماپیاں نو چڑک بھی نہیں ہو سکدا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تے جدوں بھی انہاں نال بات کرنی ہے بڑی نرمی والی بڑی سلجھی گفتگو کری. پہلے تولی پھر بولی, پہلے تولو پھر بولو, کتے تہاڈی گفتگو نال انہاں دا دل نہ دکھ جائے. اللہ پاک دا قرآن کی سمجھانا چاہ رہا ہے وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے ماں پیاں لئی اپنے انہاں ذلاں نو انہاں ذلیاں نو وچھا دے, انہاں بازواں نو وچھا دیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, جے چار کم کر لویں تو اوف بھی نہ کیتی ہوئے زندگی اندر, پھر انہاں نو کدی چڑکیا بھی نہ ہوئے. جرا چانکو نوجوانوں اپنے گریبانہ اندر کیڑا کیڑا کم اسی کیتا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں کیتا. پہلا کم کیے اوف بھی نہیں کہنی, چڑکنا بھی نہیں, نرمی نال گفتگو کرنی ہے, اپنے بازوان انہاں واسطے بچھا دینا ہے. چار کم کر لین دے بعد بھی اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے اے نہ سمجھی کہ انہاں دا حق ادا ہو گیا ہے. نہیں انہاں دا حق ادا نہیں ہویا, اور سونیا اجے تا او بھی حق نہیں ادا ہویا جڑا تیری امی نے تیرے پیدائش دے وقت جدوں تیری پیدائش ہو رہی سی ادوں موت اور زندگی دی کشمکش وچ تیری والدہ نے تکلیف برداشت کیتی سی. جیڑا ایک ٹھنڈا ہوکا لیا سی, چار کم کر کے تو اوندا بھی بدلہ نہیں دے سکیا. اللہ پاک نے فرمایا پھر پنجواں کم کر, اپنے ہاتھ چک دعا کر انہاں واسطے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میں کچھ نہیں انہاں واسطے کچھ نہیں کر سکیا, جویں میں نکا جہا ہننا سا انہاں میرے تے رحم کیتے, اج تم ہی انہاں تے اوویں ہی رحم کر. گل دور نہ نکل جائے. بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو لٹایا تے ذبح کر رہے ہیں, چھری چلا رہے ہیں گردن تے. اللہ دے وعدے پورے ہوئے. بچے نے فلا تقل لهما اف بھی اگوں لفظ اف بھی نہیں کیا. صلہ کس بات دا سی جتھوں اسی بات شروع کیتی سی کہ جیسی کرنی ویسی پرنی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی نال اچھا سلوک کیتا سی, اگوں اللہ نے اولاد بھی او دتی جے چھری بھی چلائیے پھر بھی اوف نہیں کیتی. اور سونیو توجہ کرو, اپنیاں زباناں تے کنٹرول کرو.
اس زبان نو حرام تو بچا لو. گالی کڈنی حرام ہے، غیبت حرام ہے، ناجائز لان تان دوسرے نو کرنی حرام ہے، مسلمان نو ذلیل کرنا حرام ہے. اپنیاں اکھاں نو حرام تو بچا لو، کناں نو حرام تو بچا لو. 4 چیزاں جدوں انہاں نو حرام تو بچا لو گے، اپنی زبان نو، اکھاں نو، کناں نو اور دل نو، اللہ تیری عبادت وچ لذت پیدا کر دے گا. جے ساری دیہڑی باہر کیتی ہوئی مار تاڑ بھیناں دا حق نہیں دیتا. ہاں جی مولوی جی بھیناں نے معاف کر چھڑیا ہے، بھیناں نے معاف کر چھڑیا ہے. بھیناں تو کیوں معاف کیتا ہے؟ میں مولوی صاحب بھرا دی زبانوں لفظ سنیا سی، جے انہیں حصہ لیا نا تے ساری زندگی ساتھوں گئی. ایک کدی اے بھی سنیا جے بھی کسے بھرا نے بھین نو معاف کر چھڑیا حصہ. اے بھرا کیوں نہیں کردا؟ اندا بہتا حق ہے، اے کرے ہاں معاف. بہن نے معاف کر چھڑیا ہے. یتیماں دا مال کھا کے تر پے حج نو، غریباں دے مال ہڑپ کر کے، ناجائز پراپرٹیاں تے قبضے کر کے تر پے حج نو، گئے جا کے کعبۃ اللہ دا طواف شروع کر دیتا. تے زبانوں حاجی صاحب کی کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. زبانوں حاجی صاحب پڑھی جا رہے ہیں پر دل نو سکون کتھوں ہوئے؟ ادھروں یہ پڑھ رہا ہے لبیک، آسمان تو آواز آ رہی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی عبادت میرے ہاں قبول نہیں ہوں. او حاجیہ جا جا کے پہلے جنہ جنہ دا چوری کیتا ہی، جنہ جنہ کو ٹھگی ماری واپس کر. دودھ وچ پانی کیوں پایا سیو؟ دودھ وچ کیمیکل کیوں ملایا سیو؟ ناپ تول وچ کمی کیوں کیتی سیو؟ ہاں جی لوکاں دیاں نجائز ہڑپ کیوں کیتیاں سیو؟ لا لبیک ولا سعدیک، میں تیری لبیک نو کیویں من لواں؟ ملبسو کا حرامن، تیرا لباس حرام دا، مشربو کا حرامن، تیرا پینا حرام دا، مطعمو کا حرامن، تیرا کھانا بھی حرام دا. حرام کھا کے، حرام پی کے، حرام پہن کے آ گیا ہے میرے کو لبیک کہن واسطے. ماشاءاللہ شیر پاکستان تشریف لے آئے نے، اللہ پاک دے فضل و کرم نال قرآن دیاں بہاراں لگان گے. بھائی بات صرف اینی جائیے کہ اگر اس دنیا تے رہندیاں ہویاں اسی چاہنے ہاں کہ اللہ رب العزت اس دنیا اندر بھی سانو سرخرو کرے، ساڑیاں عبادات وچ لذت آ جائے، ساڑے دنیا دی زندگی یقین جانو اے دنیاوی زندگی اچھی گزارن واسطے روپیے پیسے دی ضرورت نہیں جی. بہت سارے لوگ اینا اکھاں نال ویکھے نے جڑے ارباں خرباں دے مالک نے تے سکون کوئی نہیں. ڈاکٹر نے کیا چوکر دے علاوہ آڑا چوکر نہیں پائی دا مجھاں نوں، ان دے علاوہ تو ہور کھا ہی کچھ نہیں سکدا، کھائیں گا تے مر جائیں گا. کروڑا روپیہ دا مالک ہے، ان دی زندگی اچھی سہولت والی نہیں بلکہ زندگی اچھی سہولت والی ان دی ہے جڑا اللہ دی خالص عبادت کردا ہے، اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کردا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو اپنے اوپر لازم سمجھ لیندا ہے. اللہ ان دی دنیا بھی اور آخرت بھی بنا دیندے نے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.